الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سب ساتھی آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے باواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ خالق کائنات کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، آواز نہیں بلند آواز سے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ختم نبوت کا دیوانہ بنایا۔ پھر خالق کائنات کا شکر ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہر طرف سے فتنے اپنا زور ڈال رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، صحابہ کا دفاع کرے تو فتنے میدان میں ہے، اگر ختم نبوت کا دفاع کرے تو فتنے میدان میں ہے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں دین اسلام کے کسی بھی شعبے کا دفاع کرے تو فتنے میدان میں ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر اللہ نے ہمیں ختم نبوت کا دفاع بھی عطا کیا، صحابہ کا دفاع بھی عطا کیا۔ ذات لا ریب کا شکر ہے، ذات لا ریب کا احسان ہے، ذات لا ریب کا کرم ہے کہ اس ذات نے اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر نہ ماں کی عزت محفوظ ہے، جہاں پر نہ بیٹی کی عزت محفوظ ہے، جہاں پر نہ دین اسلام کی عزت کوئی محفوظ کر سکتا، یہاں دیکھو تو حملہ ہے، وہاں دیکھو تو حملہ ہے، فراز دیکھو تو حملہ ہے، اسرائیل دیکھو تو حملہ ہے، برما دیکھو تو حملہ ہے، شام دیکھو تو حملہ ہے، کشمیر دیکھو تو حملہ ہے۔ میں دور نہیں جاتا، آپ کے پاکستان میں اپنے پاکستان میں دیکھتا ہوں تو ختم نبوت پہ حملہ ہے، دفاع صحابہ پہ کام کرنے والوں پہ حملہ ہے۔ اس پرفتن دور میں اس ذات لا ریب کا کتنا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں سارے رستے چھوڑ کر سیدھا رستہ دکھایا۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم سارے نماز میں پڑھتے ہیں نا جی، پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھا رستہ ہمیں دکھا۔ ہم تو گناہگار ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے ابھی اس کے بعد ادھر کو چلنا ہے یا ادھر کو چلنا ہے، زندگی کا کوئی سانس باقی ہے یا نہیں، دل کی کوئی دھڑکن باقی ہے یا نہیں، ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، سب کچھ جاننے والا تو ہے، تو ہی مشکل کشا، تو ہی سب کا خدا، تو ہی حاجت روا، تیرے سوا نہ کوئی ثانی ہے تیرا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ معبود خدا، نہ مسجود خدا۔
خدا لاریب ذات تیری ہے، بے عیب ذات تیری ہے، ساری کائنات سے افضل پیدا کرنے والی خالق دو جہاں ذات تیری ہے۔ آدم سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے، جنات آئے، جن آئے، بشر آئے، جانور آئے، حیوانات آئے، نباتات آئے، جمادات آئے، کائنات کے اندر جو کچھ بھی آیا سب کچھ پیدا کرنے والا کون؟ آواز نہیں آئی بھائی، کیا ایمان کمزور ہے آپ کا؟ اللہ پہ ایمان ہے تو پھر جواب زور سے دے، پیدا کرنے والا کون؟ پیدا کرنے والا کون؟ یہ چاروں دیواری بھی گونج اٹھے، ایسی پکار ہو، ساری کائنات کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ تو اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دفاع صحابہ کے اور دفاع ختم نبوت کے لیے قبول فرمایا۔ یا اللہ تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کچھ دن پہلے ایک بھائی کا فون آیا، کہنے لگا آپ نے ڈیرہ غازی خان کی طرف آنا ہے۔ میں نے کہا میں مشکل سے آ سکوں گا۔ چلے اس کے پاس چلا گیا، وہاں پر جا کر اس نے ایک بات بتائی۔ اس کے گاؤں میں جب پہنچا کہتا ہے خدا شاہد ہے یہاں پر کسی کو نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی اور ختم نبوت کا بھی کسی کو صحیح طریقے سے علم نہیں ہے۔ پورے گاؤں میں اس نے کہا کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے۔ اس کا اپنا گاؤں تھا، وہاں پر چند منٹ کی گفتگو کی۔ اس کے بعد میں نے وہاں پر ایک بات کہی، میں نے کہا اس میں ان گاؤں والوں کا قصور نہیں ہے، اس میں یہاں پر رہنے والوں کا قصور نہیں، قصور ہم مولویوں کا ہے۔ ہم نے سیکھا، ہم جہاں پر تھے وہاں پر بیٹھ گئے۔ جو سیکھا ہے بلغ عنی ولو آیا، حدیث پیغمبر نے فرمایا چھوٹی سی نشانی بھی تجھ تک پہنچے تو آگے پہنچا تیرے پہ لازم ہے۔ آج ہم نے کتنی حدیثیں، کتنا علم خود سیکھا اور لوگوں تک پہنچایا۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں جا کر تو دیکھیں۔ ہم اب یہ کہتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں، اگر ہم نبی کے امتی ہیں ذرا ہم دیکھیں ہماری وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع سیکھا، جنہوں نے صحابہ کا دفاع سیکھا، جنہوں نے نماز سیکھی، جنہوں نے روزہ سیکھا، جن کو یہ علم ہوا اسلام کے کتنے ارکان ہیں، ایمان کے کتنے ارکان ہیں۔ ہم تو ذرا اپنے طرف دیکھیں تو صحیح، ہماری وجہ سے کتنے لوگ سیدھے رستے پہ آئے، کتنے قادیانیوں نے کلمہ پڑھا، کتنے صحابہ کے دشمنوں نے کلمہ پڑھا، کتنے صحابہ کے دشمن تھے جو بے ایمان زبان درازی کرتے تھے، آج یہاں پر کھڑے ہو کے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، آج ہم دوسرے کو پندے، فلانا مولوی ایسا، فلانا مولوی ایسا، فلانا ایسا، فلانا ویسا، فلانا تیسا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ خود اپنے گریبان میں دیکھیے ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ آج کل کے دور کے اندر ہمیں ہر طریقے سے محتاط رہنا ہے، کیونکہ اگر صحابہ کرام کے دفاع پہ اگر چلیں گے تو دشمن وہاں بھی ہے، اگر ختم نبوت کے دفاع پہ چلیں گے تو دشمن وہاں بھی ہے، اگر دین اسلام کے کسی بھی شعبے کے دفاع کے لیے چلیں گے تو دشمن وہاں بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے جی دعوت و تبلیغ والوں پہ کبھی حملہ نہیں ہوا، دعوت و تبلیغ والے یہ سب سے یہ اچھا رستہ ہے، اس میں لگ جاؤ بچ جاؤ گے۔ خدا شاہد ہے، چند دن پہلے ایک بندے نے فوٹو بھیجی، ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک جماعت تھی جو پاکستان سے وہاں پر گئی، اس جماعت کے جو جتنے بستر تھے ان کی جیبوں سے پیسے نکالے، ان کے کپڑے اتار دیے، سب کچھ اتار کے جمع کر کے اوپر پٹرول پھینک کے انہوں نے آگ لگا دی۔ پوری کی پوری جماعت والوں کے ساتھ انہوں نے یہ حشر کیا۔ دین کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں کہ جس کے خلاف دشمن کھڑا نہ ہو، ہر طرف سے دشمن سازشیں کرتا ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ دفاع صحابہ کا میدان ہو تب دشمن کی کوشش ہے، دفاع ختم نبوت کا میدان ہو تب دشمن کی کوشش ہے۔ دین اسلام کے کسی بھی شعبے میں آپ لگ جاؤ، دشمن کی کوشش یہی ہے تمہیں ناکام کیا جائے۔ مسلمانوں تم نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمانوں تم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ارے عاشق رسول وہ نہیں جو میدان میں نکل کے اپنی زبان سے کہے عاشق رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہاں میں یہ بات کہتا ہوں، نعرہ غلط نہیں ہے، تیرا کردار غلط ہے، چہرے پہ نبی کی
सुन्नत नहीं, जिस्म पे नबी की सुन्नत नहीं, किस मुंह से कहता है इश्क़ रसूल में मौत भी कबूल है। आशिक़ रसूल हो तो ऐसे। एक सहाबी थे, दाढ़ी का यहाँ पर सिर्फ एक बाल था, दाढ़ी का और कोई बाल नहीं, सिर्फ एक बाल था, यहाँ पर एक बाल था। एक सहाबी ने कहा कि इसको कटवा दीजिए, तो उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, कहा अगर मैं मुसलमान हो के नबी का आशिक होकर, नबी का उम्मती होकर अगर मैं दाढ़ी को कटवाऊंगा तो फिर दुश्मन कैसे दाढ़ी रखेगा। साहबी आशिक रसूल तो ऐसे थे। आज से 200 साल कबल एक बुजुर्ग का वाक़या है। उस वक़्त एक जालिम बादशाह ने उस बुजुर्ग के यहाँ से पकड़ कर घसीट के लाकर अपनी दरबार में उसने लेटाकर उसकी दाढ़ी को काटना चाहा, तो उसने एक बात कही, उसने कहा जालिम सुन, मेरी गर्दन काट दे, मुझे ये गवारा है, मेरी गर्दन पे छुरी चला दे, ये मंजूर है। अगर मेरे नबी की सुन्नत को तूने ज़िबा करने की कोशिश की, मैं तेरी जान ले लूँगा। आशिक़ रसूल हो तो ऐसे। मैं ये नहीं कहता इश्क़ रसूल का नारा ना लगाओ, इश्क़ सहाबा का नारा ना लगाओ, कम अज़ कम अपना किरदार तो ऐसा बनाओ कि जो दुश्मन है वो तुम्हारी ज़ुबान से पहचाने ना, बल्कि तुम्हारे जिस्म और लिबास को देखकर वो पहचान जाए और कहे ये जाने वाला कोई और नहीं, सिद्दीक़ का ग़ुलाम जा रहा। बुलंद आवाज़ से बोलो यार सुभान अल्लाह। जाने देखने वाला कहे कोई और नहीं, सिद्दीक़ का ग़ुलाम जा रहा है, फ़ारूक का ग़ुलाम जा रहा है, उस्मान का ग़ुलाम जा रहा है, हैदर का ग़ुलाम जा रहा है। हाँ हाँ मेरे भाइयों, तुम मैं इस सारे दुश्मनों को एक बात कह देना चाहता हूँ, सुनो, पुकार सुनो, ललकार सुनो। आज तुम्हें हैदरी की ललकार में कहता हूँ, आज तुम्हें मैं चगवी की पुकार में कहता हूँ, आज तुम्हें फारूकी की ललकार में कहता हूँ, चलाओ गोली। तुम्हें कहता हूँ फांसी पे लटकाओ, जेलों में बंद करो, हथकड़ियाँ लगाओ, जो सजा दिल करता है दे दो। इंशाअल्लाह मरते दम तक नारा लगाते रहेंगे, वाह साहबा वाह, 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 वाह साहबा वाह। एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के मेरे साथ मिलके नारा लगाए। मैं इजाज़त चाहता हूँ, वाह साहबा वाह, वाह साहबा वाह, वाह साहबा वाह, वाह साहबा वाह, वाह साहबा वाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही तरीके से दीन इस्लाम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।